السلام علیکم۔ اچھا ویورز، اب سٹارٹ کرتے ہیں ناوید طرف کی قسط نمبر 3۔ اچھا شروع کرتے ہیں جی۔ اب کھانا کھائیں گے آپ یا پھر کھا چکے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنے لیٹس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نہیں کھا چکا ہوں، ریحان نے جیسے پلکیں جھپکی بھی نہیں تھیں۔ اچھا پھر سو جائیں، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی بات سن کر ریحان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم اپنے لیٹس کے ساتھ کھیلنا بند کرو اور باتیں کرو مجھ سے۔ جب نیند آئے گی تو سو جاؤں گا یہیں پر تمہارے پاس۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ریحان بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے۔ نرمی سے اپنا ہاتھ ریحان کے ہاتھ سے چھڑا کر وہ اپنا تکیہ درست کرنے لگی۔ جنت کب تک ناراض رہنا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ میں ناراض ہی نہیں آپ سے، اور نہ ہی آپ نے ایسا کوئی حق دیا مجھے۔ شکوہ کرتی نظروں سے وہ ریحان کو دیکھ کر جتا رہی تھی کہ وہ ناراض ہے۔ تو میری مجبوری نہیں سمجھ سکتی؟ اس کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ اور آپ میرے جذبات نہیں سمجھ سکتے؟ اس نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا۔ جنت پلیز ضد مت کرو میرے ساتھ، اور آپ پلیز زبردستی مت کریں۔ جنت کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ ریحان، آپ کو ذرا بھی خوشی نہیں اس خبر سے؟ ریحان کے خاموش ہونے پر وہ خود ہی بول پڑی، پھر سے ایک ناکام کوشش اس کو سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کو خوشی نہیں ہے تو آپ کو میں فورس نہیں کروں گی خوش ہونے کے لیے۔ آپ چاہیں تو مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ کر نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ریحان ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ جنت کی چھوڑ جانے والی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا اور پھر ایسے بند ہوا جیسے کبھی دھڑکا ہی نہ ہو۔ جنت خاموش دیکھ کر چپ چاپ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ ریحان اس کے پلٹ جانے پر اٹھا اور کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں آ گیا۔ اب پوری رات اس کی سگریٹ پھونکتے گزرنی تھی۔ اسے اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ خوش ہونا چاہتا تھا جنت کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لیکن جانے انجانے میں اس کے دل پر یہ خوشی پنپ نہیں رہی تھی۔ روم کی کھڑکی کے باہر وہ نوری آباد کا روشنی سے بھرا شہر دیکھ رہا تھا۔ تب اچانک اس کی نظر حویلی کے گیٹ پر پڑی، جہاں سے علی اور قاسم گاڑی میں سوار کہیں جا رہے تھے۔ ریحان کو حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی شام ہی علی نے اس سے اجازت لی تھی کہ وہ حیدرآباد اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہا ہے، اور اب قاسم کے ساتھ اس کا جانا ریحان کو کھٹک رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور خاص بندے کو کال ملائی۔ ہیلو، میری بات غور سے سنو۔ کال کر کے وہ اس کی کال آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے کال پر بتایا گیا کہ علی اور قاسم حیدرآباد ہی گئے ہیں۔ ریحان نے سوچا شاید دونوں کا دوست مشترکہ ہو، لیکن احتیاط کے پیش نظر اس نے ان دونوں پر نظر رکھنے کا کہہ کر فون بند کر دیا اور روم پر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ جنت گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ریحان نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹائے اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جنت نیند میں کمسائی۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے سہارے میں لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ شانی، دروازہ کھولو یار، کب سے بج رہا ہے؟ روشانہ اپنے کمرے میں بیٹھی حامد کی بھیجی ہوئی انفارمیشن پر کام کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سلمان سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کافی ٹائم سے دروازے کی بیل بج رہی تھی، لیکن روشانہ کی ملازمہ کم دوست زیادہ شانزہ گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ روشانہ کو جب لگا کہ شانی اب نہیں اٹھے گی تو وہ خود غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کون؟ اپنی عادت کے مطابق اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ آپ کا پارسل آیا ہے میڈم۔ باہر سے ایک انجانی آواز سن کر روشانہ نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ اس وقت کسی کا پارسل آنا غیر متوقع تھا۔ روشانہ نے سر جھٹک کر دروازہ کھولا تو باہر ایک نقاب پوش کھڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ روشانہ کچھ پوچھتی نقاب پوش نے کوئی اسپرے روشانہ کے چہرے پر کیا، جس سے اس کی حواس اپنے ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے وجود کو کسی کی باہوں میں محسوس کیا۔ تبریز نے اس لڑکی کو فرش پر لٹایا اور پھر اس کے فلیٹ کا دروازہ اچھے سے بند کر کے وہ دوبارہ جھکا اور اس لڑکی کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں قاسم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علی کو واپس آتا دیکھ کر اور اس کے کندھے پر کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، علی کے قریب لے آیا۔ علی نے لڑکی کے پیچھے والی سیٹ پر آرام سے لٹا دیا، خود قاسم کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ قاسم نے علی سے اس انداز میں پوچھا جیسے اسے پتہ ہو کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔
ہاں مسئلہ کیا ہونا، تم بتاؤ اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا پنگا کیا ہے جو اسے سزا دینے کا سوچ رہے ہو؟ علی نے لگے ہاتھ ایک بار پھر اس سے تفصیل شروع کر دی۔ نہیں یار، بس اچھی لگی ہے مجھے لڑکی، لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، بس اسی کی وجہ سے اسے تھوڑا ڈرانا تھا۔ قاسم نے مسکرا کر جواب دیا تو علی نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ چادر سے جھلک رہا تھا۔ کھلے کالے بعد سفید رنگت پر کالی چمکتی ہوئی آنکھیں جو پہلی بار دیکھنے پر ہی کسی کو اپنا غلام بنا لیتی تھیں۔ سادہ سے ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ کوئی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر ہی علی کو اس لڑکی کی خوبصورتی کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ قاسم کس قدر خوبصورتی کے پیچھے پاگل ہے۔ گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا جس سے لڑکی سیٹ سے اچھل کر درمیان میں آ گری۔ قاسم گاڑی کو روکا، جلدی سے علی نے مڑ کر دیکھا۔ قاسم گاڑی روکنے پر جلدی سے اتر کر پیچھے موجود لڑکی کو سیدھا کر کے دوبارہ سیٹ پر لٹا دیا۔ علی تم اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو یہ دوبارہ گر جائے۔ قاسم کے کہنے پر علی سر ہلا کر اس لڑکی کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے وجود سے اڑتی لیڈیز پرفیوم کی مہک سے علی کے دل میں ہلچل سی پیدا ہونے لگی۔ اپنی حالت سے گھبرا کر اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کیا اور باہر دیکھنے لگا، لیکن اس کی نظر بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر جا رہی تھی جو اس کی گود میں سر رکھے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی حویلی میں رکی تو علی نے سکون کا سانس لیا اور جلدی سے نیچے اتر گیا۔ جیسے ایک لمحے کی بھی دیر ہوئی تو اس لڑکی کے حصار سے باہر نکل پائے گا۔ قاسم نے اس سے لے کر کہاں جاؤ گے؟ علی اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ حویلی کے پیچھے بنے ہمارے پرانے گھر میں۔ اب ظاہر ہے یہاں اسے اب کمرے میں تو نہیں لے جا سکتا۔ اس نے اوباش طریقے سے علی کو آنکھ مار کر جواب دیا، نہ جانے کیوں لیکن اس وقت علی کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے، لیکن وہ اپنی اس خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ قاسم اس لڑکی کو لے کر گیا تھا، لیکن اب تبریز کو ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ قاسم کے پیچھے جائے۔ اندر حویلی سے شفقت نورانی چہرے پر کراہتگی سجائے باہر نکل آئے۔ علی کو دروازے کے پاس گمسم دیکھ کر وہیں چلے آئے۔ کیوں نوجوان، کس کو اپنے چنگل میں پھانسنے کا پلان ہے؟ اس اچانک حملے سے علی سٹپٹا گیا۔ اسے پتہ تھا شفقت نورانی اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ سوچا تو آپ کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ابھی وقت کا پہیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سخت انداز میں اس نے جواب دیا۔ شفقت نورانی کے چہرے پر پھیلی حماست میں مزید اضافہ ہوا۔ جو بھی سوچو، لیکن اپنا محاصرہ کر کے سوچنا، چھوٹی سی بھی بھول ہوئی تو اس دنیا میں جگہ نہیں ملے گی ہم سے بچنے کی۔ تیوری پر بر ڈالے انہوں نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھے، ہاتھ کا دباؤ سخت کیا۔ میری فکر کرنے والے بہت سے ہیں نورانی صاحب، آپ بس یہ دھیان رکھیے گا کہ کہیں آپ کی فکر کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہ آ جائے۔ کندھے سے ہاتھ ہٹا کر وہ مزید ان کو تپا گیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، کہہ کر وہ واپس حویلی کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد علی نے سر جھٹکا اور اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ اچانک پھر ایک لڑکی کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے اس کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ قاسم کو اس لڑکی کو لے کر گئے کافی وقت ہو گیا تھا، اور اگر اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو کہ آگے وہ کچھ مزید سوچ نہیں پایا اور تیز قدم بڑھاتا حویلی کے پیچھے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی کا حصہ بہت پرانا تھا۔ شفقت نورانی حویلی بننے سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ اب چونکہ وہ گھر خالی پڑا تھا، اس لیے اسے اکثر ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور علی دوڑنے کے انداز میں سب کمرے چیک کر رہا تھا۔ اچانک اوپر بنے کمروں میں سے قاسم کی چیخنے کی آواز آئی۔ علی گھبرا کر فوراً اوپر کی جانب بھاگا۔ روشانہ کی آنکھ کھلی تو دھندلی آنکھوں سے اس نے آس پاس دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اس سے بے ہوش ہونے کے پہلے والے مناظر یاد آنے لگے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی حلیے میں موجود آدمی باہر کھڑا ملا، اور اس نے کوئی سپرے روشانہ پر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور اب اس کی آنکھیں یہاں کھلی تو آہستہ آہستہ سارے کمرے کا منظر واضح ہونے لگا۔ وہ کسی پرانے بیڈ روم کے بیڈ پر موجود تھی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ 2 کرسیاں مزید اور میز رکھے نظر آئے جو کافی حد تک ٹوٹ چکے تھے۔ ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ روشانہ نے اپنے سر کو دباتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ کھڑے ہونے کی کوشش میں اسے زوردار چکر آیا تو اس نے جلدی سے بیڈ کا کراؤن کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟
اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا، لیکن کوئی کمرے میں ہوتا تو اسے جواب دیتا۔ وہ ایک پولیس والی تھی، کوئی عام لڑکی نہیں جو اس سچویشن میں روتی دھوتی بلا وجہ شور مچانا شروع کر دیتی۔ اس نے اپنے ذہن کو یکساں کر کے بے ہوشی کا اثر زائل کیا۔ اب وہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ اندر سے آنے والے انسان کو دیکھ کر روشانہ کا دماغ گھوم گیا۔ قاسم مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت جیسی ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ قاسم کو دیکھ کر روشانہ کو شدید غصہ آیا اور اسے یہ سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ تو ہوش آ گیا تمہیں؟ قاسم دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا۔ نہیں، ابھی دوبارہ بے ہوش ہونے کا ارادہ بن گیا ہے میرا، روشانہ نے طنز انداز میں جواب دیا۔ قاسم کی مسکراہٹ اس کی بات سن کر گہری ہو گئی۔ سینس آف ہیومر کافی اچھا ہے تمہارا، وہ داد دینے والے انداز میں بولا اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکریہ، اب تم بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں اس بےخودہ انداز میں مجھے لے کر آنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد وہی ہے جو پولیس اسٹیشن میں بتایا تھا، لیکن تم نے ایک غلطی کی اور بھی کر دی تھی، مجھے تھپڑ مارنے کی۔ بس اس کا خمیازہ ہے کہ تم یہاں ہو۔ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روشانہ اپنی جگہ پر جمی رہی اور متواتر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی۔ تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ بدلے سے زیادہ کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ بڑے اوباش انداز میں اس نے روشانہ کو آنکھ ماری تھی۔ اور تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ روشانہ نے اسے ایک بار سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے ہر انجام منظور ہے جانے من، تم بس میرے قریب تو آؤ۔ اس نے خمار آلود انداز میں روشانہ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ روشانہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنا گھٹنا موڑ کر زور سے اس کے پیٹ پہ مار دیا۔ ابھی اس کے منہ سے چیخ پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی کہ روشانہ کا مکہ اس کی ناک پر پڑا اور وہ دوہرا ہوتا ہوا زمین پر گر گیا۔ روشانہ نے اسے سیدھا کر کے اس کے منہ پر ایک اور مکہ مارا جس سے قاسم کا ہونٹ پھٹ گیا۔ پاس پڑی کرسی اٹھا کر اس نے قاسم پر زوردار وار کیا، جس سے پہلے ہی سے ٹوٹی ہوئی کرسی حصوں میں بٹ گئی۔ روشانہ نے اس پر بس نہیں کیا، لاتوں اور گھوسوں سے قاسم کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ دروازے کے باہر سے کسی کے بھاگ آنے کی آواز سن کر روشانہ نے ٹوٹی ہوئی کرسی کا ہاتھ میں لیا اور جلدی سے دروازے کے پاس ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی اور اس نے دروازے کی کنڈی بھی کھول دی۔ قاسم، وہ جو کوئی بھی تھا، قاسم کا نام پکارتا ہوا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ علی نے سامنے فرش پر نیم بےہوش قاسم کو دیکھا تو ایک دم شوق کی کیفیت میں رک گیا۔ اس سے مسلسل خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم سے وہ سائڈ پر ہوا تھا، ورنہ روشانہ کے ہاتھ میں موجود ٹوٹی کرسی کا پایا سیدھا علی کے سر پر لگتا۔ علی اس کے تیور دیکھ کر ایک دم سٹپٹا گیا۔ روشانہ نے دوسرا وار کیا تو علی نے اس کی کلائی پکڑ کے گھمائی، اسے دوسرے ہاتھوں سے قابو کرنے لگا، لیکن افسوس روشانہ کی کہانی ذرا دار طریقے سے علی کے پیٹ میں لگی اور اس اچانک وار کی وجہ سے روشانہ کی کلائی علی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ خبردار رک جاؤ ورنہ، علی نے ایک دم غراتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ دیکھو میں کچھ نہیں کروں گا۔ علی نے جب دیکھا روشانہ پر اس کی غراہٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ دوبارہ اس پر حملہ کرنے والی ہے تو وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اوپر کر دیا۔ روشانہ نے رک تو گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ ایک مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی، کیونکہ علی کے ہولسٹر میں ریوالور صاف نظر آ رہا تھا اور اسے حیرت تھی کہ اس نے گن کیوں نہیں نکالی ابھی تک۔ کون ہو تم؟ روشانہ ہاتھ میں کرسی کا پایا مضبوطی سے تھامے اس کے سامنے کھڑی سے گھور رہی تھی۔ تم بتاؤ کون ہو اور تم نے قاسم کی حالت کیسے کرا دی؟ علی ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھا، لیکن روشانہ کی کہانی پیٹ پر کھانے کے بعد اس کا یہ انداز تو غلط ثابت ہو گیا تھا کہ قاسم کسی معصوم لڑکی کو لے کر آیا ہے۔ بتاؤ، میں اپنے بارے میں تمہیں وہ ایک قدم آگے بڑھ کر آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اوکے، مت بتاؤ، لیکن اتنا تو بتا دو، قاسم کیوں لے کر آیا تمہیں یہاں؟ یہ بات تم اسی سے پوچھ لینا۔ روشانہ نے جب دیکھا کہ علی اس پر اٹیک نہیں کرے گا تو اس نے لکڑی کا ٹکڑا پھینکا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ علی کے پاس سے گزرنے پر اس نے اس کا بازو تھام لیا۔ بدلے میں روشانہ کا مکہ علی کے چہرے پر پڑنے والا تھا، لیکن وہ اس بات پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے روشانہ کے دونوں بازو پیچھے کر کے سختی سے جکڑ لیا۔ ریلیکس رہو، میں کچھ نہیں کروں گا، میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری اس کے بالوں کی خوشبو کے اپنے اندر اتارتے ہوئے علی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پھر روشانہ کی طرف سے مزاحمت ختم ہوئی تو اس نے آرام سے اسے چھوڑ دیا۔ تمہاری بات پہ یقین کیوں کروں؟ اگر میری ہیلپ کرنی تھی تو میری چیخوں کا انتظار کر رہے تھے تم؟
پہلے کیوں نہیں آ کر ہیلپ کر دی؟ روشانہ نے ماتھے پر بل ڈالے کی صورت پر اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے یہاں سے نکلنے کے لیے کسی کی مدد درکار ہے، کیونکہ اس نے اس جگہ کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ علی کی باتیں سن رہی تھی۔ جب یہاں سے صحیح سلامت نکال دوں گا تب تو یقین کرو گی نا، اس کے جیت سے انداز میں کہنے پر روشانہ نے سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ علی نے ایک نظر قاسم کو دیکھا اور بے ہوش ہو چکا تھا اور باہر نکل گیا۔ فی الحال وہ اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے پتہ تھا کہ شفقت نورانی قاسم کی ایسی حالت کرنے والے کی جان لینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ روشانہ نے باہر نکل کر اپنی تسلی کے لیے سارے گھر کو چیک کیا اور پھر گھر کے باہر نکلی۔ سامنے ہی کسی بہت بڑی حویلی کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے آس پاس کا علاقہ دیکھا۔ اس کا مطلب میں حیدرآباد میں نہیں ہوں، اس نے بربراتے ہوئے خود سے کہا۔ جی بالکل، تم حیدرآباد میں نہیں ہو بلکہ نوری آباد میں ہو۔ علی کی بات سی کر وہ حیرت سے پلٹی۔ وٹ؟ آئی کانٹ بلیو یہ ایڈیٹ مجھ سے بدلے کے چکر میں اتنی دور سے یہاں لے آیا ہے۔ روشانہ کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ کڈنیپ ہو کر آئی ہے، اسے اس بات کا افسوس تھا کہ قاسم اپنی ایگو میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ ہاں وہ ایڈیٹ ایسا ہی ہے۔ روشانہ نے اس کے بعد سننے کے ساتھ ساتھ آس پاس بھی محتاط انداز سے دیکھ رہی تھی۔ گھر کے ایک سائڈ پر ایک پرانا پانی کا کنواں بھی تھا جس کی ایک سائڈ ٹوٹی ہوئی تھی، اور اگر کوئی بچہ اس میں گر جاتا تو شاید کسی کو بھی اس کے رونے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ روشانہ کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اس کنویں کے پاس چلی گئی اور جھک کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگانے لگی۔ اندر گہرائی میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے وہ اندازہ نہ لگا سکی کہ اس کنویں کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے۔ وہ کنویں کی منڈیر سے نیچے جھانک رہی تھی جب اس سے پیچھے آہٹ سن کر وہ ایک دم پلٹی اور علی کو کھڑے دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے کنویں میں گر جاتی علی نے جسٹ لگا کر اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جس سے وہ علی کے سینے سے جا لگی۔ علی نے اسے آہستہ سے پیچھے ہٹایا اور لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ جو خوف وہ کسی بچے کے کنویں میں گر جانے سے محسوس کر رہی تھی وہی خوف اب اس پر طاری تھا۔ آر یو اوکے؟ اس کی حالت دیکھ کر علی نے نرمی سے اس سے پوچھا۔ علی کی پوچھنے پر وہ اثبات میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، کیا تم کچھ ہیلپ کر سکتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ علی اس کی ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عام لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ اپنے پرانے انداز میں سے گھورنے لگی۔ اوہ سوری، ہاں میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، واپس آؤ میرے ساتھ۔ علی اسے کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اسے حویلی لانے کے بجائے پچھلے رستے سے ہی سڑک تک جانے والے رستے پر لے کر آیا تھا اور اس سے انتظار کا کہہ کر خود گاڑی لینے چلا گیا۔ علی کو اس سے بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر اس سے ذرا سی بھی دیر ہوئی تو وہ لڑکی خود ہی کہیں چلی جائے گی، اس لیے وہ جلدی گاڑی لے کر اس تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ آ گئی جب وہ سڑک کے درمیان کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی اس کے پاس روک کر اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نیچے اترو تم۔ روشانہ بیٹھنے کے بجائے اسے آرڈر دیتی اس کی سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے نیچے اترا اور روشانہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ علی کو لگا اب وہ سائڈ سیٹ پر بیٹھنے کا کہے گی، لیکن اس لڑکی کے بارے میں لگائے اس کے سارے اندازے ہی غلط ثابت ہو رہے تھے۔ تمہارا بہت شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی اپنے گھر، تم جاؤ جا کے اپنے دوست کو دیکھ لو، کہیں وہ اللہ کو پیارا نہ ہو جائے۔ گاڑی کے دروازے لاک کر کے اس نے علی کو شکریہ ادا کیا۔ اس کی بات سن کر علی اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ اوہ ہاں، کل صبح کسی کو حیدرآباد پولیس اسٹیشن بھیج کر اپنی گاڑی منگوا لینا۔ تھینکس اگین، اللہ حافظ۔ اسے ایک اور آرڈر دیتی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے علی کافی دیر تک کھڑا اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب کہ اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تب وہ واپس اس گھر میں آیا جہاں قاسم بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر علی نے افسوس سے دیکھا وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی قاسم کو اچھا خاصا سبق سکھا گئی تھی، جس کی علی کو نزدیک اس سے بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے حویلی کال کر کے ملازموں کو بلایا تاکہ اس کی مدد سے قاسم کو ہسپتال لے جا سکے۔ روشانہ نے گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑا تھا تاکہ صبح ہونے سے پہلے وہ گھر پہنچ جائے۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ سائڈ جنگل میں سے کوئی انسانی ہیولا اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ روشانہ نے اسٹیئرنگ گھمانے کے ساتھ بریکس بھی لگائی، جس کی وجہ سے گاڑی کے ٹائر چیختے ہوئے سڑک پر
اسکریچز ڈالتے گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی کی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ تو شکر تھا رخسانہ نے گاڑی کو سنبھال لیا، ورنہ گاڑی الٹ سکتی تھی۔ رخسانہ نے گاڑی کے رکتے ہی فوراً باہر نکلی اور اس انسان کی طرف بڑھی جو گاڑی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے زمین پر گرا ہوا تھا۔ رخسانہ نے اس کے کپڑوں سے اندازہ لگایا وہ کوئی لڑکی ہے۔ آپ ٹھیک تو ہو؟ رخسانہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی 20-21 سال کی لڑکی تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کس نے زبردستی کی ہے، لیکن کسی کی حد تک یہ رخسانہ کو جاننے کا موقع نہ مل سکا۔ مجھے پلیز بچا لو، پلیز، وہ مار ڈالے گا مجھے، پلیز ہیلپ می۔ اس نے خوف اور تکلیف سے بند ہوتی آنکھوں سے رخسانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ رخسانہ کو خود پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکے سے گن بھی کیوں نہیں لے لی؟ اس وقت وہ خالی ہاتھ جنگل میں جا کر چیکنگ نہیں کر سکتی تھی کون اس لڑکی کے پیچھے ہے۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، چلو میرے ساتھ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم اٹھو پلیز۔ رخسانہ نے اس کے زخمی وجود کو سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکی بے ہوشی کے قریب تھی۔ وہ مار ڈالے گا مجھے، مار ڈالے گا، بچا لو مجھے۔ اس کی باتوں سے اس کے خوف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ رخسانہ نے اسے جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی موڑنے کے ساتھ ہی اس کی نظر اس طرف پڑی جس طرف سے لڑکی بھاگ کر آئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے وہ انسان ٹھیک سے نظر نہیں آیا، لیکن وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کوئی بھی ہے اسے اس لڑکی کو لے جاتے دیکھ چکا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چاقو کی دھار بھی چمک رہی تھی۔ رخسانہ نے جبڑے بھینچ کر گاڑی کے ایک بار پھر فل سپیڈ میں چھوڑ دی۔ جلد از جلد اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہتی تھی۔ ماما کیا ہوا آپ کو اچانک؟ تبریز کو صبح ہی رمیز نے کال کر کے بتایا تھا کہ رفعت کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی اور وہ سب کام چھوڑ کر کراچی واپس آیا تھا۔ رات کو اس لڑکی کے جانے کے بعد وہ قاسم کو ملازموں کی مدد سے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق شفقت نورانی پھٹ پڑا تھا۔ اس نے تبریز سے جاننے کی کوشش کی کہ قاسم کی حالت کیسی ہوئی، لیکن تبریز نے بڑی خوبصورتی سے بات ٹال دی تھی۔ اگر وہ اس لڑکی کے بارے میں بتا دیتا جس کا نام ابھی تک خود اسے بھی معلوم نہیں تھا تو یقیناً شفقت نورانی اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے اور اپنے بیٹے کی غلطی کو سرے سے اگنور کر کے اس لڑکی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس لیے تبریز نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابھی وہ سب کو ٹال کر ہسپتال سے باہر ہی نکلا تھا کہ رمیز نے کال کر کے اس سے جلد آنے کا کہا، جس کے نتیجے میں وہ یہاں موجود تھا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، ابھی بس تھوڑا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ رفعت نے تبریز کے سہارے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ رمیز اور سرفراز بھی اس کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ سمجھ لو یہ بہانہ تمہاری ماں کا ہے، تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے۔ سرفراز نے ہلکے پھلکے انداز میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کہا۔ تبریز مسلسل پریشانی سے رفعت کا ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ تابی میں ٹھیک ہوں نا پلیز؟ بالکل، کہاں سے ٹھیک ہو؟ آپ اتنی ویک لگ رہی ہے، رنگ دیکھا ہے آپ نے اپنا کیسا پیلا پڑ گیا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر کیا کم تھا جو تم نے اب ڈاکٹر بن کر مجھے میری بیماری گنوانے لگی ہو؟ رفعت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بابا آپ لوگ خیال نہیں رکھ رہے نا ماما کا؟ اب اس نے سرفراز کو اپنی تفتیش میں گھسیٹ لیا۔ مجھے تو تم دور ہی رکھو، تمہاری ماں میری بات کا مانی ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی بیماری کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ سرفراز نے بڑی آسانی سے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ اب تبریز رمیز کو گھور رہا تھا۔ بھائی آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ میں تو اپنی طرف سے ماما کا خیال رکھ رہا ہوں۔ رمیز کے اس گھورنے سے سٹ پٹا گیا تھا۔ دراصل تمہاری ماں کا خیال رکھنے کا بس ایک ہی علاج ہے۔ رمیز اور تبریز نے سوالیہ انداز میں سرفراز کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کی شادی ان کے بات سن کر رمیز اور تبریز نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا جیسے انہیں پتہ ہو کہ اب یہی بات ہونے والی تھی۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھ کر مسکرا رہے تھے؟ ایک دوسرے سے شادی کرو گے کیا؟ سرفراز نے اس کی مسکراہٹ سے چڑھ کر پوچھا۔ بابا اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ انڈیا اور پاکستان کے میچ میں کون جیتے گا تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ پاکستان جیت جائے گا۔ اپنے بچوں کی شادی کروں گا، تبریز نے شرارت سے کہا تو سرفراز کے ساتھ رفعت بھی ہنس پڑی۔ بالکل، لوگ اس عمر میں حج عمرے کا سوچتے ہیں اور دونوں بس ایک ہی ٹاپک لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بچوں کی شادی کب ہوگی؟ رمیز نے بھی تبریز کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جو بھی سمجھو، لیکن بات سچ ہے، تم دونوں کی خوشیاں دیکھ کر میں نے اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، اس لیے اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ رفعت شاید اپنی بیماری سے گھبرا گئی تھی۔ لیکن ماما اتنی جلدی کیا ہے؟ ہماری شادی کے بعد ضروری تو نہیں کہ آپ کی بہوؤں نے آپ کی خدمت کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے بیٹوں سے ہی الگ کر دیں۔ تبریز جیسے رفعت کو ڈرانے کی کوشش کی تھی
میں نے کہا نا کہ اب جو مرضی ہو تم دونوں، اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، نہیں تو میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ رفت کی بات سن کر تبریز کے خیال کے پردوں پر ایک چہرہ لہرایا، لیکن اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیا۔ اصولاً تو بھائی کی شادی پہلے ہونی چاہیے، اس لیے آپ پہلے ان کے لیے کوئی تلاش کریں، میں تو آپ کو ٹائم آنے پر بتا دوں گا۔ رمیز نے توپہ کا رخ تبریز کی طرف موڑ کر خود کنی کاٹی۔ ہاں تو تابی بتاؤ، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو ہم بات کر دیتے ہیں۔ تبریز خاموش دیکھ کر سرفراز نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبایا۔ اس کی بات سن کر تبریز کو بے چینی سے گھیر لیا، جیسے اس نے کوئی قیمتی چیز چھوٹ رہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی کو پسند بھی نہیں کرتا، لیکن بار بار ایک ہی چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیوں آ جاتا ہے؟ اپنی حالت سے گھبرا کر اس کا وہاں ٹھہرے رہنا محال ہو گیا۔ ماما بابا شام کو واپس آ کر اس کا جواب دیتا ہوں، ابھی بہت ضروری کام سے جانا ہے، اور ماما آپ اپنا خیال رکھیے گا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے پہلے سرفراز اور رفت کوئی بات کرتے تبریز کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رفت حیرانگی سے سرفراز کو دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ مت رفت، تمہارا بیٹا کسی ذہنی کشمکش میں ہے، اور کیا پتہ آج تمہیں اپنی مراد پوری کرنے کا موقع بھی مل جائے۔ سرفراز نے سگریٹ بجھا کر ایش ٹرے میں رکھا اور رفت کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ ریحان ہسپتال میں سے واپس آ کر سارے ملازموں کو اکٹھا ہونے کا کہہ کر خود کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر جنت پر پڑی، جو رانیہ کے ساتھ بیڈ پر کھیل رہی تھی۔ ریحان نے اسے اپنے ایک نظر دیکھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے، ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جنت کو بھی اندازہ تھا کہ وہ اس وقت غصے میں ہے، اس لیے اس نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ رانیہ کو لٹا کر بیڈ پر پڑے کپڑے اور کھلونے سمیٹ کر سائڈ پر رکھنے لگی۔ ریحان کی ڈریسنگ روم سے باہر آنے پر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ریحان اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر رک گیا۔ ہلکی نیلے رنگ کی کرتا شلوار میں ملبوس وہ بہت وجیہ لگ رہا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر سجائے، آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس کو اتنے غور سے دیکھنے کے بعد جنت کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ وہ بس ایک یکٹک ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے جب اس کی حالت کو نوٹ کیا تو بازو کے کف فولڈ کرتے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے، اور ایک محفوظ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ وہ کف فولڈ کرتا ہوا جنت کے پاس آ کر رک گیا۔ اگر آپ کی نظر اور آپ کا دل مجھے دیکھنے سے بھر گیا ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ سینے پر بازو لپٹے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ جنت ایک دم سٹپٹا گئی۔ نہیں تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہنے والی تھی۔ مطلب دل نہیں بھرا مجھے دیکھنے سے؟ ریحان نے موسمی حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ جنت نے خود کو سنبھالا اور شکوہ کرتی آنکھوں سے ریحان کو دیکھا۔ تو پھر ریحان ایک قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوا تو جنت جلدی سے پیچھے ہٹی۔ وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قاسم کیسا ہے؟ اس کی حرکت نوٹ کر کے ریحان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ قاسم پہلے کی نسبت ٹھیک ہے، بس معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، اسے شام تک گھر آ جائے گا۔ قاسم کی حالت اس کی نظروں میں گھوم گئی تھی۔ وہ جنت کو جواب دیتا وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکل کر حویلی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں اس وقت سبھی ملازم چہروں پر خوف لیے کھڑے تھے۔ ریحان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور صوفہ پر بیٹھ گیا۔ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ میں نے کیوں بلایا آپ سب کو؟ ریحان نے حد درجہ نرمی اختیار کرتے ہوئے بات شروع کی۔ سبھی کے سر استبات میں ہلے تھے۔ کل رات کوئی ہماری حویلی میں گھس آیا تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نوٹ کی تھی کل رات جو خلاف معمول تھی؟ ریحان کے پوچھنے پر سبھی نے انکار کر دیا۔ ریحان نے ایک تیش بھری نظر سب پر ڈالی۔ تو پھر قاسم کی حالت کس نے کی؟ کوئی جن گھس آیا تھا گھر میں؟ ریحان کی دہار سن کر سبھی ملازم گھبرا گئے۔ ان کو پتہ تھا ریحان کو اول تو غصہ بہت کم آتا ہے، اور جب آتا ہے تو اتنا سخت کہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی اس کا غضبناک انداز دیکھ کر سبھی کی زبان جیسے تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ تم سب لوگ اتنے پیسے لیتے ہو کس کام کے لیے؟ ہاں جواب دو مجھے۔ کیا ہم نے تم لوگوں کی شکلیں نہارنے کے لیے رکھا ہے؟ تم سب کو حویلی کے دروازے پر پہرا دینے والے دونوں گارڈ کانپ رہے تھے۔ ریحان مجھے نہیں لگتا اب ان سب کا کوئی قصور ہے۔ شفقت نورانی اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تو ریحان نے بامشکل خود کو کنٹرول کیا۔ آپ کو شک ہے کس پر؟ ریحان نے سوالی انداز میں پوچھا۔ تم لوگ جاؤ،
اور آئندہ کے لیے ذرا احتیاط رکھنا۔ سب لوگ جان بخشی جانے پر شکریہ ادا کرتے وہاں سے چلے گئے۔ شفقت نورانی اپنا حقہ گڑگڑاتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا بابا صاحب۔ ریحان ابھی بھی اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ علی یک لفظی جواب دے کر وہ بھی حقہ گڑگڑاتے ہوئے مشغول ہو گیا۔ آپ کو علی پر کیوں شک ہے بابا صاحب، جبکہ جانتے ہیں کہ میں نے خود کو اس کی پوری جانچ پڑتال کے لیے اسے یہاں رکھا ہے؟ ریحان جیسے علی کی صفائی دیتے ہوئے زچ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن تم وہ نہیں جانتے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ ریحان نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب تم خود معلوم ہو جائے گا بھی غلام علی۔ ریحان کو جواب دے کر انہوں نے اپنے سب سے خاص نمائندے غلام علی کو بلایا، جو شفقت نورانی کے ساتھ اس وقت تھا جب وہ ایک عام مچھوارے تھے۔ حکم سائیں۔ اندر آ کر شفقت نورانی کے پاس سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہمیں بتایا وہ ہمارے بیٹے کو بھی بتا دو۔ ریحان حیرت سے ان دونوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے بچے کے شودے باز کو دیکھتا ہے۔ ریحان سائیں، کل رات علی اور قاسم بابا حیدرآباد سے کسی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے تھے اور قاسم بابا اس لڑکی کو اپنی ساتھ حویلی کے پرانے گھر لے گئے۔ غلام علی اتنا بس بتا کر خاموش ہو گیا۔ تو اس نے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس لڑکی نے قاسم کی حالت کی ہے؟ ریحان کے پوچھنے پر اس بار شفقت نورانی بولے، ہاں یہ تو اندازہ ہی ہے۔ غلام علی نے جب مجھے بتایا تو میں خود علی اور قاسم سے بات کرنے آیا تھا، لیکن باہر صرف علی اکیلا ہی کھڑا تھا۔ مجھے اور غلام علی کو لگا شاید قاسم اس لڑکی کے ساتھ اکیلے رات بسر کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ لیکن بابا صاحب، آپ کو علی پر کس بات کا شک ہے؟ اس نے بات ہم سے کیوں چھپائی؟ وہ قاسم کس لڑکی کو ساتھ لے کر آئے ہیں؟ ہو سکتا ہے قاسم نے اس سے منع کیا ہو۔ ریحان نے بھی صفائی پیش کی۔ ریحان، تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ قاسم اس کو تب کہتا ہے جب ہوش میں ہوتا۔ ہسپتال پہنچانے کے بعد سے لے کر ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہ ہی کرو تو بہتر ہے ہم سب کے لیے۔ اس بار شفقت نورانی نے سخت انداز میں اسے وارننگ دی۔ اٹھ کر چلے گئے۔ ریحان کو کل رات کے بہت سارے مناظر کے بعد ایک یاد آنا شروع ہوئے۔ علی اور قاسم کو اس نے خود جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ خود کیا کرتا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور علی کو کال کر کے حویلی پہنچنے کا کہہ کر وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی کہ کس لڑکی نے قاسم کی ایسی حالت کر دی ہو اور حویلی سے باہر کیسے نکل سکتی ہے۔ جتنا سوچتا اس کا دماغ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ اس نے ساری سوچوں کو دماغ سے جھٹکا اور ریلیکس ہو کر آنکھیں موند کر صوفے پر ٹیک لگا لی۔ روشانہ رات بھر کی جگی ہوئی تھی اور اب پھر شام ہونے والی تھی اور اسے سلمان کے پاس کراچی جانا تھا۔ ہر ہفتے کو وہ صبح ہی کراچی کے لیے نکل پڑتی تھی، لیکن رات بھر مصروف رہنے کے باعث وہ جا نہ پا رہی تھی۔ اس نے کال پر سلمان کو کنڈیشن کے بارے میں جھوٹ سچ ملا کر بتا دیا تھا، لیکن سلمان کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اس نے رات کو آنے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ رات کو وہ ایک زخمی لڑکی کے ساتھ اسپیشل ہاسپٹل آئی تھی اور ڈاکٹر عالیہ رات سے ہی اس لڑکی کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ نے اس سے بتانا تھا کہ اس لڑکی کی حال ہی میں کڈنی کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے پاس صرف ایک ہی گردہ بچا ہے۔ نہ صرف آپریشن ہلکے بلکہ اس کو بری طرح سے مارا بھی گیا تھا اور سر پر اندرونی چوٹ کے باعث وہ کوما میں جا چکی تھی۔ روشانہ نے اس کی حالت کا سن کر ہی پریشان ہو گئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ لڑکی کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ جس نے بھی اس لڑکی کا بے دھنگا آپریشن کر کے گردہ نکالا، وہ دوسرے گردے والی سائڈ پر بھی آپریشن سے پہلے کے نشان پائے گئے تھے۔ وہ لوگ ضرور نوری آباد سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ روشانہ جب نوری آباد سے نکل رہی تھی تبھی لڑکی سے جنگل میں بھاگ کر آئی تھی۔ نوری آباد کے آس پاس گھنا جنگل تھا جو آگے جا کر نہ جانے ختم ہو رہا تھا۔ سڑک کے آس پاس ہی لڑکی بھاگ کر آئی تھی کیونکہ روشانہ کے خیال میں اس لڑکی کی جیسی حالت تھی وہ کہیں دور سے بھاگ کر نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ نے روشانہ کو اس لڑکی کے سامان اور کپڑوں کا ایک بیگ بھی دیا تھا جو اس وقت لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ روشانہ ڈاکٹر عالیہ سے مل کر اور وہ بیگ لے کر واپس اپنے فلیٹ پر آئی تھی تاکہ کپڑے تبدیل کر کے وہ کراچی کے لیے نکل سکے۔ وہ ابھی تک رات والے ٹراؤزر اور شرٹ میں ہی تھی۔ شانی، ایک کپ اچھی سی چائے بنا دو،
شانزہ کو چائے بنانے کا بول کر وہ کمرے میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اس کی ساری چیزیں ویسی ہی پڑی تھی جیسی وہ رات کو چھوڑ کر گئی تھی۔ رات کا منظر یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے قاسم اور دوسرا لڑکا بھی یاد آنے لگا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تمیز بھی چھلکتی تھی۔ پھر جب وہ کنویں میں گرنے والی تھی تب اس نے اسے بچایا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے پاس اچھا موقع تھا رخسانہ کو کنویں پھینک کر بدلہ لینے کا، لیکن اس کے برعکس اس نے اسے نہ صرف بچایا بلکہ حویلی سے باہر نکال کر اسے گاڑی میں واپس چھوڑنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ چائے بن گئی ہے، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ بڑے صاحب کا 2 دفعہ فون آ چکا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ گھر سے نکلی یا نہیں۔ شانزہ کی آواز نے اسے خیالوں سے باہر لے آئی اور وہ خود سرزش کرتی ہوئی اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ کپڑے نکالنے کے ساتھ وہ شانزہ سے باتیں بھی کر رہی تھی تاکہ وہ رات کے فصوں سے باہر نکل سکے۔ میں نے کیا کہنا تھا؟ مجھے کون سا پتہ تھا کہ رات سے آپ کس کی یادوں میں گرفتار ہیں؟ شانزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو رخسانہ نے اسے گھورنے لگی۔ تمہیں بڑا پتہ ہے کسی کی یادوں میں کھونے کا؟ ٹار نکال کر بیڈ پہ رکھتی اور شانزہ کو گھور رہی تھی۔ ہاں بس اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی اس کا احساس پا جاتا ہے اور کوئی ساری عمر اس کے احساس کے لیے ترستا رہتا ہے۔ شانزہ کی ٹھنڈی آہ بھرنے سے رخسانہ نے ہنس پڑی۔ 2 چمچ شہد کھاؤ، اس کا ذائقہ چاہے میٹھا ہو لیکن تاثیر بہت کڑوی ہوتی ہے اور حکیم کی دوا ہے۔ شاید تمہارے احساس کی جو مت ماری ہوئی ہے وہ زندہ ہو جائے۔ رخسانہ نے کا جواب سن کر شانزہ بھی ہنس پڑی۔ اور اب ہنسی کے بریک لگاؤ، جا کر چائے دیکھو کہیں تمہاری احساسات کی طرح کالی نہ ہو جائے۔ رخسانہ کہہ کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ اس کی بات سن کر شانزہ منہ بناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تبریز ریحان کی کال آنے پر کافی حیران ہوا تھا کیونکہ جس طرح سے ریحان نے اسے ایمرجنسی حویلی آنے کا کہا تھا، اس سے تبریز کے دل میں بار بار یہ خدشہ ابھار رہا تھا کہیں ریحان کو اس کی پہچان کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ اس نے ریحان کو ایک ضروری کام کہہ کر کل حویلی آنے کے لیے بہت مشکل سے راضی کیا تھا۔ اسے حویلی جانے سے پہلے جواد سے ملاقات کرنی تھی تاکہ اگر وہ حویلی میں کچھ گڑبڑ ہو تو جواد بیک اپ پلان کے ذریعے سب کچھ سنبھال سکے، اور آج ریسٹورنٹ میں بیٹھا جواد کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیلو پرنس، جواد اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا شرارت سے بولا۔ تبریز کے انداز و اعتبار کی وجہ سے اسے پرنس کہتا تھا۔ یو آر لیٹ، پرنس نے تیوری پر بل ڈال کر جیسے اسے اطلاع دی تھی۔ سوری پرنس، آپ نے جو حکم دیا تھا اسے پورا کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جواد نے احترام سے سر جھکا کے کہا۔ اتنا سر مت جھکاؤ، کہیں کسی حسینہ کے ہاتھوں میں قتل نہ ہو جائے۔ تبریز نے اس کے اندر پر چوٹ کی۔ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہیں کوئی حسینہ مل جائے، لیکن جب آپ ساتھ ہوں تو ہماری ستارے گردش میں چلے جاتے ہیں اور حسینائیں آپ کی گرد گردش کرنے لگتی ہیں۔ اس کا برجستہ جواب سن کر تبریز بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ جواد نے ویٹر کو کافی آرڈر کی اور جیب سے ایک خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر تبریز کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس میں نوری آباد کے آس پاس سارے علاقے کی انفارمیشن کے ساتھ ساتھ میپ بھی ہے۔ جواد نے سنجیدگی سے اختیار کی۔ ہم تمہارا شکریہ جواد، اور تم تیار رہنا، جیسے ہی گرین سگنل ملے گا دیر کیے بغیر وہاں پہنچ جانا۔ تبریز نے لفافہ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ ویٹر کافی سروے کر کے چلے جانے کے بعد جواد کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ لیکن تبریز کا اشارہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تم اپنے پیچھے کسی کو لگا آئے ہو جواد؟ تبریز نے ایسے مسکراتے ہوئے جواب پوچھا جیسے وہ دونوں ہی بہت خوشگوار باتیں کر رہے ہوں۔ ہاں مجھے لگا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں ہے، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کمال کرتے ہو یار، اتنی احتیاط کرنے کے باوجود کسی کا تمہارا پیچھے آنا ہم دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ تبریز نے کافی کا گھونٹ لینے کے ساتھ دروازے کے پیچھے بیٹھے نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس اس آدمی کو سرسری نظر سے چیک کیا جو خود بھی کافی پی رہا تھا، لیکن اس کا انداز دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ تبریز سے جواد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تمہارے نادر شاہی حکم سننے کے بعد کچھ کیا یاد رہتا ہے مجھے؟ جواد کے منہ بنانے پر تبریز مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا ہینڈ واش کر کے آتا ہوں۔ جواد کو محسوس اشارہ کرتے ہوئے وہ ریسٹورنٹ میں بنے واش رومز کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق نیلے کپڑوں والا بھی واش روم میں داخل ہوا۔ تبریز نے بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے جیکٹ کی جیب سے اپنی گن نکالی اور اس آدمی پر تان لی جو اس کے اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گیا۔
کون ہو تم؟ تبریز نے اس سے سرانداز میں پوچھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واش روم کو لاک لگایا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں کافی پینے آیا تھا۔ تم کون ہو؟ یہ گن کیوں نکالی؟ اس کے بنا ڈرے اتنے آرام سے جواب دینے پر تبریز کا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو ڈر کے مارے گڑگڑانے لگتا، رونے لگ جاتا، لیکن اس کا سکون سے کھڑے رہنا ہی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی خاص پارٹی کا بندہ ہے۔ یہ گن میں نے شوقیہ رکھی ہے، اپنے پاس لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ تبریز نے مسکراتے ہوئے اس پر گن ہٹائی۔ اس آدمی نے جیسے ہی سکون کا سانس لیا، تبریز نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کا سر زور سے دیوار پر مارا اور دوسرے ہاتھ کی کڑی ہتھیلیوں کا وار اس کی کنپٹی پر کیا، جس سے وہ آدمی ہلکی سی چیخ مار کر زمین پوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی تبریز نے کسی تلاشی لی اور اس کا موبائل اور والٹ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ جواد ابھی بھی سکون سے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ کیا اس بندے کے ساتھ؟ جواد کے پوچھنے پر تبریز نے سرسری سا اسے بتا دیا۔ پرنس، آپ نے زحمت کیوں کی؟ میں ہوں نا آپ کا بے دام خادم، مجھے حکم کر دیتے۔ جواد اس کی بات سن کر پھر شروع ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، اب تمہارے لیے اس سے بھی بڑا حکم تیار ہے۔ تبریز نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جیکٹ کی جیب سے اس آدمی کی چیزیں نکال کر جواد کے سامنے رکھیں۔ ان سب سے اس آدمی کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن مل جائے گی، اور اب اس سے پہلے کہ کوئی اور ہم دونوں کو سیکرٹ میٹنگ اس طرح اوپنلی کرتے ہوئے دیکھ لے، ہمیں چلے جانا چاہیے۔ تابی اوپر سے سختی سے آرڈر آ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس معاملے کو ختم کیا جانا چاہیے۔ جواد نے چیزیں اٹھا کر کوٹ کی جیب میں ڈالنی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن جب تک کوئی پختہ ثبوت ہاتھ نہ آئے اتنی بڑی مچھلی کو پکڑنا آسان نہیں ہے۔ ویسے میں اپنی رفتار پہلے ہی تیز کر چکا ہوں، کیونکہ اب مزید لوگ اس میں شامل ہونے لگے ہیں۔ تبریز نے بات ختم کی اور جواد سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا۔ وہ جلد حویلی جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے گھر جا کر رفعت سے ملنا تھا، کیونکہ وہ گھر میں شام کو واپس آنے کا کہہ کر نکلا تھا اور اسے پتہ تھا کہ رفعت آسانی سے اسے واپس نہیں جانے دیں گی۔ اس لیے اب وہ کافی بہانہ بھی ڈھونڈ رہا تھا جسے سن کر اس کی گلو خلاصی ہو سکے۔ رخسانہ نے چوٹ کیسے لگی؟ رخسانہ کے دائیں بازو پر خراشوں کے نشان دیکھ کر سلمان ایوب کو کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ یہ بس ایسے ہی کہیں خراش لگ گئی ہوگی۔ رخسانہ کو یاد آیا جب قاسم کے ساتھ اس کی جھڑپ ہو رہی تھی، تبھی شاید اسے چوٹ لگی تھی۔ سلمان ابھی بھی اسے مشکوک انداز سے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں یاد ہی نہیں یہ چوٹ کہاں سے لگی تمہیں؟ پاپا آپ بھی کیا ناکام محبوبہ کی طرح تفتیش کرنے لگتے ہیں؟ یہ کام تو میرا ہے۔ جوس کا گلاس سلمان کو پکڑاتے ہوئے اس نے بات کا رخ بڑی خوبصورتی سے تبدیل کیا۔ تم اپنا خیال نہیں رکھتی تو کیا کروں میں؟ اس کے ہاتھ سے جوس لے کر پینے کے بعد وہ ناراض انداز سے بولے، اچھا پلیز آپ ریلیکس رہیے، مجھے جب یاد آئے گا چوٹ کہاں سے لگی تو آپ کو بتا دوں گی، لیکن فی الحال مجھے کسی سے ملنے جانا ہے ایک ضروری کام کے سلسلے میں، اور واپسی پر آپ کی میڈیسن بھی لینی ہے۔ اب آپ آرام سے کھانا کھائیں، میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ سلمان سے گلے ملنے کے بعد اسے جیکٹ اور گلاسز پہنے اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس سے ACID آفیسر سے ملنا تھا جو اس کا کزن بھی تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ایک شاپنگ مال کے پارکنگ میں پارک کر کے وہ نیچے اتر کر ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ سامنے سے آتے کسی بھاری بھرکم وجود سے زبردست ٹکراؤ ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کوئی پہاڑ اس سے ٹکرا گیا ہو۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھا اس لیے۔ رخسانہ نے اسے چکراتے سر کو سنبھال کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اس کی حالت کو شدید جھٹکا لگا۔ سامنے کھڑے تبریز کی بھی کچھ یہی حالت تھی۔ رخسانہ کی اس کے حلیے میں تبدیلی واضح ہو رہی تھی محسوس ہوئی، کیونکہ پہلی ملاقات میں اس کی آنکھوں کا رنگ کالا تھا، شاید اسے لینس لگائے تھے، لیکن اب اس کی آنکھیں سنہری رنگ کی تھیں، جس نے نظر ہٹانا رخسانہ کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تبریز اسے اس طرح خود کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنا بھی ہینڈسم نہیں ہوں بائی دا وے۔ سینے پر بازو لپٹے وہ جیسے اس کی حالت کا لطف لے رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی بات سن کر رخسانہ اسے گھورنے لگی۔ خاص غلط فہمی ہے اپنے بارے میں تمہیں؟ رخسانہ نے کہا، کبھی کسی کا حساب رکھا ہے؟ چلو غلط چیزیں ویسے بھی مجھے پسند نہیں، تم خوش فہمی کہہ سکتی ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، لیکن مجھے تمہیں دیکھ کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اب ہٹو سامنے سے۔ رخسانہ کو اس سے ہٹنے کے لیے کہنا پڑا، کیونکہ وہ
انٹرس کے سامنے پھیل کے کھڑا تھا۔ رخسانہ کی بات سن کر وہ مزید پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا نام تو بتا دو تاکہ آئندہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو تمہارا نام بھی یاد رہے تمہیں پکارنے کے لیے۔ لبوں پر شریر مسکان لیا اور رخسانہ کو دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھنے کے علاوہ وہاں سے گزرتی ہر چیز کو ایسے تک رہی تھی جیسے اسے پہلی بار دیکھی ہو۔ مجھے غصہ مت دلاؤ تم، اور ہٹو یہاں سے ایڈیٹ۔ اسے سائڈ میں دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ارے اپنا نام تو بتاؤ، لیکن میرا نام تو سن لو۔ اپنے پیچھے سے تبریز کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ مال کے ریسٹورنٹ میں پہنچ کر اس نے کافی کا آرڈر دیا اور موبائل پر ای میل چیک کرنے لگی۔ انتظار کا شکریہ کزن، لیکن میری ایک اور ملاقات تھی آج۔ جواد نے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے سامنے پڑی کافی کا کپ بھی اٹھا لیا تھا۔ کسی لڑکی سے ملاقات کر کے آ رہی ہے اور جو اس نے آپ کو کافی بھی نہیں پلائی۔ رخسانہ اس کی کافی پینے پر چوٹ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں لڑکی تو نہیں، لیکن میرا جگر ہی سمجھ لو۔ ہاں آج کل لڑکوں کو پسند کرنے کا ٹرینڈ ان ہے، اس لیے آپ بھی انجوائے کریں۔ رخسانہ نے ویٹر کو دوسری کافی کا آرڈر دیا، جبکہ اس کی بات سن کر جواد مسکرانے لگا۔ لڑکی کو کوئی مل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا لڑکی کے ساتھ کام چلا لوں۔ اب کے بعد رخسانہ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ اچھا بتاؤ اچانک ملنے کے لیے کیوں بلایا؟ کوئی خاص بات؟ جواد نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ان دونوں کا ملنا اسے مزید مشکوک کر سکتا تھا اور ابھی تو وہ ایک بندے کو نپٹا کر آیا تھا۔ مجھے کوئی ایسا انفارمر چاہیے جو نوری آباد کے بارے میں اور اس کے آس پاس کے جنگل کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے سکے۔ رخسانہ کی بات سن کر جواد اچھل پڑا تھا۔ تمہیں نوری آباد میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ جواد نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر خاص سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ بس کچھ مشکوک سرگرمیاں نوٹس میں آئی ہیں، اس لیے آپ کیوں اتنے سنجیدہ ہو گئے؟ کوئی خاص بات ہے؟ رخسانہ نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ہمارے ایک آفیسر وہاں ایک کیس پر کام کر رہے ہیں، اس لیے میں حیران ہو رہا تھا کہ اب تم بھی کہیں اس کیس کے سلسلے میں دلچسپی تو نہیں لے رہی؟ جواد نے گول مول سا جواب دیا۔ رخسانہ سمجھ گئی کہ وہ کچھ نہیں بتانا چاہتا، اس لیے اس نے بھی زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اوکے، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا نا، تاکہ آج نہ صحیح آئندہ اگر مجھے کسی کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ ہیلپ لازمی کریں گے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ویسے میرا مشورہ ہی ہے کہ تم نوری آباد اس کے لوگوں سے دور رہو، وہاں کوئی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ ملنے کا بہت شکریہ، اب مجھے چلنا چاہیے، بابا کی میڈیسن لینی ہے۔ جواد کو سلام کر کے وہ مال سے باہر نکل آئی۔ اسے بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ نوری آباد میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اب جواد یہ کہہ کر کہ کوئی آفیسر وہاں پہلے سے کام کر رہا ہے اس کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ خود بھی ابھی ان سے سب سے دور ہی رہنا چاہتی تھی جب تک کہ کوئی مناسب اقدام کرنے کا وقت نہ آ جاتا۔ اس نے گاڑی واپسی کی طرف گھمائی تھی کہ اچانک اس کی نظر سائڈ مرر پر پڑی، جس میں ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک دم سے رخسانہ کے سامنے ایک بچی کی تصویر گھوم گئی جس کے کچھ روز پہلے اس نے اسے حیدرآباد کی روز مارکیٹ سے اغوا ہوتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ وہ بچہ وہی تھا، بس اس کا حلیہ، اس کے رہن سہن کسی جنگلی کی چگلی کھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا تو ہڑبڑاہٹ میں اس نے گاڑی کو بریک لگا دیا، جس سے پیچھے سڑک پر آنے والی گاڑی اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچ گئی۔ رخسانہ کار کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور اس طرف باہر گئی جہاں اس نے وہ بچہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک آدمی نے اس کی نظروں کے سامنے سے اس بچے کو وین میں بٹھایا اور وہاں وین تیزی سے آگے بڑھا کر لے گیا۔ رخسانہ نے الٹے قدموں واپسی بھاگی۔ اس نے اپنے اس رش میں سے مشکل اپنی گاڑی کو وہاں سے نکالا اور اس راستے کو سمجھ بڑھی جہاں سے اس نے وہ وین جاتے ہوئے دیکھی تھی۔ آدھا گھنٹہ وہ ایسے ہی سڑکوں پر چکر لگاتی رہی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ اتنے سارے رستوں میں سے وین کا کس طرف چلے جانا آسان نہیں تھا۔ طویل سانس لے کر اس نے گاڑی میڈیکل اسٹور کے سامنے روکی، سلمان کی دوائیاں لیں اور وہ واپس گھر کی طرف مڑ گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ حیدرآباد سے اغوا ہونے والا بچہ اتنی دور کراچی کس طرح پہنچ گیا، اور اس کی جو حالت تھی اسے دیکھ کر رخسانہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔